السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جمعہ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خطیب اپنے منبر کی طرف جاتا ہے اور بیٹھنے سے پہلے، یعنی کہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو بیٹھنے سے پہلے وہ سلام بلاتا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے سلام کہا کرتے تھے، اور جس طرح ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ بھی کلام ہے، ایک دوسرے سے ہم بات کرتے ہیں یہ بھی کلام ہے، اور جو لفظ جو ہے خطابت کا، یہ لفظ جو ہے یہ خاطبہ سے ہے، یعنی کہ بات چیت کرنا، کسی سے بات کرنا، ہم کلام ہونا، اور یہ میں بیان کر رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، یہ بھی خطابت ہے۔ جو خطیب منبر پر کھڑے ہو کے وہ بیان کرتے ہیں وہ بھی خطابت ہے۔ تو یہ خطابت کلام ہے کہ ایک دوسرے سے کلام کی جاتی ہے۔ خیر مقتدی تو نہیں کرتے، لیکن جو خطیب ہیں وہ مقتدیوں سے کلام کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، ان کو بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو حدیث میں بھی ہے کہ بہترین شخص کون ہے؟ جو سب سے پہلے سلام کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے کہ سلام قبل الکلام، کہ بات کرنے سے پہلے سلام کی جائے۔ تو اکثر ہم لوگ اس بات پہ اتنا غور نہیں کرتے کہ بات ہم شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دو بھائی آپس میں ملیں تو سلام کریں، بات کرنے سے پہلے وہ سلام کریں۔ تو اکثر اس طرح ہو کہ کوئی باہر چلا جائے تو واپس آ کے کسی مجلس میں دوبارہ بیٹھے سلام کرے تو ہم اس کو عجیب سمجھتے ہیں کہ اس نے دوبارہ سلام، کیونکہ ابھی تو بس باہر گیا تھا، باہر سے آ گیا تو دوبارہ سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو شخص جا رہے ہیں تو ان کے درمیان میں درخت کا بھی فاصلہ آ گیا، اور جب درخت سے ایک دوسرے سے انہوں نے ان کی آنکھیں جو نظریں جو ہیں وہ اوجھل ہو چکی ہیں، اب جب درخت کے پار سے ہو کے دوبارہ ملیں گے، دوبارہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے، پھر دوبارہ بات کرنا شروع کریں گے۔ تو اس سلام کو ہم ایک معمولی سا لفظ سمجھتے ہیں، اس کو میں نے جب پہلے بھی اس کے متعلق تو درس دیے ہیں، اس میں نے تفصیلاً اس کے متعلق بیان کیا تھا کہ یہ سلام صرف اور صرف ایک سلام نہیں ہے، یہ دعا ہے جو مسلمان ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ اسی سے تو جلتے ہیں کہ یار یہ سلام مسلمان کیوں کہتے ہیں ایک دوسرے کو بار بار۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو پہلے سلام نہ بلائے، کیونکہ وہ غیر مسلم کو سلامتی کی دعا دینا منع ہے، وہ آپ کو کرتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ اس کو وعلیکم کہو گے۔ تو یہ جو خطیب صاحب جو ہیں منبر پر جب تک چڑھتے ہیں وہ السلام علیکم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی کہ آپ نے عملی نمونہ کر کے دکھایا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے گواہ ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی کہیں پر بھی ضروری نہیں منبر پر چڑھ کے، یا آپ کسی ایسی جگہ پہ بھی ہوں جہاں پر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے تو آپ کھڑے ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے ان کو سلام کرو، جن سے بھی آپ نے بات کرنی ہے، کوئی بھی بات کرنی ہے، سب سے پہلے سلام کی جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے اپنی بات کی جائے، جو بھی بات ہو۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھایا ہے اسی کے مطابق چلیں، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ آگے۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ نکاح کے موقع پہ بھی جو علماء ہوتے ہیں یا مدرس ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ان الحمدللہ سے شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔
سب سے پہلے سلام کی جائے، پھر ان الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ، پھر اس طرح شروع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ آگے اسی طرح جو ہے وہ خطیب کا ممبر پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کے درس دینا اور خطابت کرنا، اس کے متعلق بھی آگے بات آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ اگلی نشست میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا، جو اس نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔